کے بعد اب آئیے جو خبریں دی گئی ہیں ہمیں قرآن مجید میں اور احادیث نبویہ میں سب سے زیادہ شد و مد کے ساتھ، سب سے زیادہ تکرار کے ساتھ، سب سے زیادہ ایمفیسس کے ساتھ جس چیز کی خبر دی گئی ہے وہ کیا ہے؟ قیامت۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، وہ تو سب قیامت کا ذکر تھا نا۔ ابتدائی آیات میں توحید کا بھی بہت کم ذکر ہے، رسالت کا بھی بہت کم ذکر ہے، سارا زور آخرت پر۔ القارعہ مالقارعہ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش الحاقہ مالحاقہ وما ادراک ما الحاقہ۔ یہ سارا زور کس پر ہے؟ اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا۔ یہ سارا زور کن باتوں پر ہے؟ قیامت آئے گی، اسی لیے آیا ہے عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون۔ یہاں ذرا ایک پوائنٹ جو ہے بہت اہم تھا جو رہ گیا ہے تمہید میں۔ دیکھیے انبیاء کا معاملہ کیا ہے؟ انبیاء نے پیشین گوئیاں کی ہیں، اور خاص طور پر نوٹ کیجئے کہ نبی کا لفظ نکلا کہاں سے ہے؟ زیادہ رائے یہ ہے نبا کے معنی خبر۔ نبی تو کہتے ہی اس کو جو غیب کی خبر دینے والا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ نبأ عظیم عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون۔ نبی نبا خبر دینے والا۔ ایک رائے یہ بھی ہے لیکن بہت ہی ضعیف ہے کہ نبون سے ہے۔ نبوتن کہتے ہیں بلندی کو، تو گویا کہ نبی اس اعلیٰ مقام پر ہوتا ہے، بلند مقام پر ہوتا ہے، اور اس میں بڑی گہری مماثلت ہے کہ حضور نے جب پہلا اپنا پبلک جلسہ کیا ہے، یوں سمجھیے پہلا خطاب عام، تو آپ اونچی جگہ پر کھڑے ہوئے کوئی صفحہ پر، اور آپ نے کہا کہ لوگوں اگر میں تمہیں بتاؤں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن ہے تم پر حملہ کیا چاہتا تو مانو گے؟ ہاں ضرور مانیں گے، اس لیے بھی مانیں گے کہ آپ صادق الامین ہے، آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، اور اس لیے بھی مانیں گے کہ آپ اوپر کھڑے ہیں پہاڑ کے دونوں طرف دیکھ رہے ہیں، ہم تو ادھر ہیں، ہمیں پہاڑ کے پیچھے کیا نظر نہیں آ رہا۔ بعین ہی سمجھیے کہ نبی اس مقام پر ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں کو بیک وقت دیکھ رہا ہے۔ ہماری نگاہ دنیا کے سامنے، یہی تو فرق ہے۔ تو نبی تو خبر دینے والا ہے۔ غیب وہ بھی تھا کہ جو اس وقت جو عام لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ تھا، اور غیب وہ بھی ہے کہ جو آئندہ آنے والے حالات ہیں وہ بھی تو غیب ہی ہے نا۔ مستقبل کو تو غیب کے پردے میں ہوتا ہے، کیا حالات آنے والے وہ بھی غیب ہے۔ اس وقت بھی ملائکہ بھی موجود تھے لیکن عالم غیب میں تھے، جنات بھی تھے وہ بھی ہمیں نظر نہیں آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جو اصل ہستی ہے جس پر سارے ایمان اور یقین کا دار و مدار ہے، ایمان کا اور اسلام کا، وہ بھی غیب میں ہے یا ہم غیب میں ہے۔ بہرحال ایک پردہ غیب جو ہے وہ ہمارے اور اس کے درمیان تو ہے نا۔ تو نبی تو در حقیقت اس کے لفظ کا اشتقاق ہی جو ہے نبا سے ہو یا نبون سے ہو، ان دونوں کا مفہوم ہی یہ ہے کہ در حقیقت وہ خبریں دینے والے۔ اب اس کے بعد آئیے تمہیداً کہ سب سے بڑی خبر جو دی ہے وہ تو ہے عما یتساءلون عن النبأ العظیم۔ اگرچہ اب تو سائنس یہاں پہنچ چکی ہے کہ دنیا یہ کائنات ختم ہو جائے گی۔ کچھ عرصے تک پہلے تک جب تک کہ نیوٹونین ایرا چل رہا تھا فزکس میں، خیال یہ تھا کہ یہ ایور لاسٹنگ ہے، اس کو کبھی ختم نہیں ہونا۔ میٹر از انڈسٹرکٹیبل، میٹر ڈسٹرائے ہو ہی نہیں سکتا، ختم کیا ہی نہیں جا سکتا، تو کیسے ختم ہو جائے گی؟ یہ میٹر ہی ہے نا۔ آج وہ معاملہ ختم ہو چکا، نیوٹونین ایرا آف فزکس فنشڈ۔ اب جو ہے آئنسٹائن کا ایرا ہے۔ میٹر کین بی کنورٹڈ انٹو انرجی، انرجی کین بی کنورٹڈ انٹو میٹر۔ اب یہ جو ایک ڈوئلزم تھا کہ میٹر اور شے ہے انرجی اور شے، ختم، سنویت ختم، توحید ہو گئی ہے، ایک ہی شے ہے۔ اور آج جو تھیوریز آف دی کریشن آف یونیورس ہے کہ ایک اسپائرل کے مانند جو ہے یہ پھیلتی جا رہی ہے کائنات، ایک رائے یہ ہے کہ اس کے بعد یہ الٹے رخ پر چلے گی، اور جیسے ایک نقطے سے شروع ہوئی تھی پھر ہو کر ایک نقطے پر ختم ہو جائے۔
لیکن یہ آج کی سائنس کے اعلیٰ ترین سرکلز میں تو یہ بات ہے، بہت سے ہمارے لوگ اب بھی اصل میں وہی نیوٹونین ایرا جو ہے اسی کے فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ لہذا عام طور پر خیال یہ ہے کہ بھائی کیا ہے قیامت کی خبر، قیامت 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 قیامت، دنیا چلتی رہے گی، سنتے آ رہے ہیں، لیکن جان لیجئے کہ سب سے حتمی، سب سے یقینی، جتنی ایک انسان کے لیے سب سے یقینی شے ایک ہے، وہ موت ہے، موت آ کر رہے گی۔ اسی طریقے سے اس کائنات کی سب سے عظیم، سب سے قطعی شدنی حقیقت قیامت ہے۔ لیکن ذرا نوٹ کر لیجئے، اس قیامت کا جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں اس میں بھی یہ غلط العام ہے۔ جسے قیامت ہم کہہ دیتے ہیں وہ اصل میں 3 ادوار کا نام ہے۔ 3 مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا، نفخہ اولا، نفخہ فزع، پوری کائنات میں ہلچل مچ جائے گی۔ زلزلۃ الساعہ جس کو کہا گیا، اس کے لیے لفظ ہے ساعہ۔ پہلا سور جب پھونکا جائے گا اسے قیامت نہیں کہتے، الساعہ۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ الساعة یا القارعہ ما القارعہ، یہ سب الساعہ ہے۔ والساعة أدهى وأمر، بڑی کڑوی شے ہے، بہت بڑا زلزلہ آنے والا ہے۔ یہ جو پہاڑ ہیں روئی کے گالوں کی طریقے سے چل رہے ہوں گے، یہ ساری کیفیات ساعہ کی ہے، قیامت کی نہیں ہے۔ پہلا نفخہ، نفخہ اولا، نفخہ فزع، الساعہ۔ کتنے عرصے کے بعد دوسرا نفخہ ہوگا ہم نہیں جانتے، اس کو کہتے ہیں نفخہ صاعق۔ سب بے ہوش بے جان ہو کر گر جائیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ۔ یہ جو صاعق ہے یہ صرف انسانوں پر نہیں، انسانوں پر، جنوں پر، کل کائنات پر، فرشتوں پر، سوائے ان چند فرشتوں کو جنہیں اللہ مستثنیٰ کر دے، اس لیے کہ من فی السماوات ومن فی الارض۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ۔ اس کے کتنے عرصے کے بعد پھر نفخہ ثالثہ ہوگا، وہ ہے نفخہ قیامہ۔ ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون۔ پھر وہ تیسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو سب کھڑے ہوں گے دیکھتے ہوئے، اپنی قبروں سے نکل آئیں گے، من الاجداث سے دوڑتے ہوئے آئیں گے، اور وہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے میدان مقرر ہے حشر کا ادھر دوڑ رہے ہوں گے۔ یہ ہے قیامہ۔ ہم قیامت عام طور پر ساعت کو کہہ دیتے ہیں، تو الساعہ یہ نفخہ اولا ہے، پھر نفخہ ثانیہ نفخہ صاعق ہے، پھر نفخہ ثالثہ ہے کہ جس میں فاذا هم قیام ینظرون۔ یہ قیامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بہت قریب ہے، بہت قریب ہے، بہت قریب ہے۔ اور اس کے قرب کے لیے سب سے نمایاں بات جو حضور نے فرمائی وہ کیا تھی؟ بعثت انا والساعۃ کہاتین۔ حضرت انس سے مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو آیت، متفق علیہ حدیث، صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں۔ بعثت انا والساعۃ کہاتین، اس طرح جڑا ہوا ہوں میں اور قیامت، یعنی میرے اور قیامت کے درمیان فصل نہیں ہے، دونوں انگلیوں کو آپ نے جوڑ کر کہا۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ میں آخری رسول ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، تم آخری امت ہو، انا آخر المرسلین وانتم آخر الامم، یہ بھی اس کا مفہوم ہے۔ لیکن ایک وہ جو زمانے کے اعتبار سے قرب ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا تو ایک دن جو ہے 1000 برس کا ہے، وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔ 1.5 دن کی بات ہوئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 1.5 دن کی بات ہے۔ یہ ایک اور حدیث ہے، لیکن میں اس موضوع پر تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ورنہ میرا اپنا آج کا موضوع رہ جائے گا، پھر کبھی سے اس پر گفتگو ہوگی۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا، ایک اور حدیث ہے ترمذی میں، بعثت فی نفس الساعۃ فسبقتها کما سبقت هذه
آپ نے فرمایا ان دونوں انگلیوں میں سے جتنی یہ آگے نکلی ہوئی ہے اس انگلی سے، بس اتنا ہی میں پہلے آ گیا ہوں، ورنہ میں تو در حقیقت قیامت ہی میں پیدا کیا گیا ہوں۔ قیامت اتنی قریب ہے، اتنی یقین ہے، اتنی شدنی ہے، اتنی پاس آ چکی ہے کہ کوئی اب فصل نہیں ہے، اب کوئی وقفہ نہیں ہے، بلکہ کہہ سکتا ہوں میں کہ بعثتو، کہ میں تو انما بعثتو فی نفس الساعہ، صرف یہ ہے کہ جیسے یہ انگلی آگے کو نکلی ہوئی ہے اس سے بس اتنا کچھ میں نے سبقت کی ہے۔ ان کے حوالے سے ذرا اب ان آیات مبارکہ کو جو میں نے آج تلاوت کی تھی سورہ انبیاء کی، ان پر تھوڑی سی ایک نظر ڈال دیجئے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے لیے ان کا حساب قریب آ چکا ہے، لیکن وہ اپنی غفلت میں اعراض کیے جا رہے ہیں، پہلوتے ہی کیے جا رہے ہیں، قیامت کی بات بھی سننے کو تیار نہیں۔ ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون، نہیں آتی ان کے پاس کوئی بھی نصیحت، کوئی یاد دہانی ان کے رب کے پاس سے، نئی سے نئی یاد دہانی آ رہی ہے، آیات پر آیات اتر رہی ہیں، سورتوں کے بعد سورتیں نازل ہوئی چلی جا رہی ہیں۔ ان کا حال یہ ہے کہ ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون، وہ سنتے تو ہیں بظاہر کان لگا کر، لیکن اصل میں استہزاء کرتے ہوئے، کھیلتے ہوئے، تمسخر کرتے ہوئے، توجہ نہیں ہے، دے آر ناٹ ٹیکنگ اٹ سیریسلی۔ لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل جو ہے لہو و لعب کے اندر پڑے ہوئے ہیں، عیش و عشرت کے اندر منہمک ہیں۔ واسروا النجویٰ، اب دیکھیے نقشہ کھینچا گیا ہے، اس وقت بھی ایسا ہوتا تھا نا کہ 4 دوست ہیں، 8 دوست ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، گپ بازی ہو رہی ہے، ان میں سے کوئی 1-2 جو ہے انہوں نے کوئی نئی آیات قرآن کی سنی ہے، کچھ متاثر ہو گئے، بھئی یہ بات تو قابل غور ہے جو محمد نے اب سنائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ آپس میں کیا کہتے تھے؟ واسروا النجویٰ، اپنی تنہائیوں میں، اپنی علیحدہ میٹنگز میں وہ کیا کہتے ہیں؟ الذین ظلموا، وہ ظالم لوگ، هل ھذا الا بشر مثلکم، یہ بھی تو تمہاری طرح کا ایک انسان ہے، کیوں اس کی دی ہوئی خبروں کو مانتے ہو؟ کیا اسے حق پہنچ گیا ہے کہ وہ غیب کی خبریں سنائے تمہیں؟ کون سا ذریعہ اس کے پاس ہے؟ هل ھذا الا بشر مثلکم، اب دیکھیے اس میں پوری ذہنیت موجود ہے، منکرین حدیث والی پوری ذہنیت اس جملے میں موجود ہے کہ محمد بس جیسے بشر ہوتے ہیں، بلکہ کچھ لوگوں نے لفظ استعمال کیا ہے جیسے چٹھی رساں کا کام یہ ہے کہ چٹھی لا کے آپ کو دے دے، بس قرآن لا کے دے دینا محمد کا کام تھا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، باقی ہم جانے قرآن جانے، ہم سمجھیں گے، ہم غور کریں گے، قرآن پہنچا دینے کا ذمہ تھا، اس کے سوا تو ان کی کوئی ذمہ داری نہیں، اس کے سوا ان کی کوئی اہمیت نہیں، ان کے سوا ان کا کوئی مرتبہ نہیں، کوئی مقام نہیں۔ ہاں اپنے زمانے میں وہ مسلمانوں کے امیر بھی تھے، اس لیے قرآن میں کہا گیا کہ اطاعت کرو، مطلب ہے امیر کی اطاعت کرو۔ اب آئندہ جو بھی امیر ہوگا، جو مرکز ملت ہوگا، یہ اصطلاح ہے جو وضع کی تھی غلام احمد پرویز نے، جو مرکز ملت ہوگا، جو حکومت بنے گی، وہ جو چاہے گی قرآن کو انٹرپریٹ کرے گی، جو نئے سے نیا مفہوم چاہے گی نکالے گی اور اس کو نافذ کرے گی۔ محمد الرسول اللہ کی تشریحات، توضیحات، آپ نے جو کچھ بیان کیا ہے اس سے وہ کوئی مستقل نہیں ہے، دائمی نہیں، یہ ہے اصل میں وہ ذہنیت۔ لاہیۃ قلوبہم واسروا النجویٰ الذین ظلموا هل ھذا الا بشر مثلکم افتاتون السحر وانتم تبصرون، تو کیا ہو گیا تمہیں؟ تمہاری مت ماری گئی ہے، ایک جادو ہے جو وہ استعمال کر رہے ہیں، تم جادو کے پھندے میں پھنس رہے ہو۔ جیسے جادو کے جنتر منتر میں بھی کوئی تاثیر ہو جاتی ہے، ایسے ہی محمد جو تمہیں یہ آیات سناتے ہیں، کہتے ہیں کہ قرآن مجھ پر اللہ کی طرف سے نازل ہوا، اس کی تاثیر ہو جاتی ہے وقتی طور پر، جیسے نظر بندی ہو جاتی ہے، ایسے ہی تمہارے دلوں کے اوپر جو ہے کچھ تھوڑا سا اثر اس کلام کا ہو جاتا ہے۔ افتاتون السحر وانتم تبصرون، اگر نوٹ کیجئے سورہ مبارکہ کی ایک عجیب شان ہے، آخری رکوع میں پھر یہی لفظ آتا ہے اقتربا، جو پہلی شروع کیا اقترب للناس حسابہم، اور اس کی شرح میں کر چکا کہ حضور فرما رہے ہیں کہ بعثت انا والساعۃ ہاتین، انما بعثت فی نفس الساعہ، میں تو خود قیامت ہی میں گویا کہ بھیجا گیا ہوں، اتنا قریب ہے وہ قیامت کا معاملہ۔ بہرحال اس کے بارے میں آخری میں فرمایا حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج وہم من کل حدب ینسلون،
یہاں تک کہ جب وہ وقت آ جائے گا کہ یاجوج و ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر اونچائی پر سے پھسلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اب یہ قرب قیامت کا کوئی نقشہ ہے جو قرآن نے کھینچا؟ اس کی کوئی شرح حدیث میں ملنی چاہیے کہ نہیں؟ کیا یہ فریضہ محمدی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، اے محمد ہم نے آپ پر یہ قرآن نازل کیا یا ذکر نازل کیا تاکہ جو کچھ لوگوں کے لیے ہم نے اتارا ہے آپ اسے واضح کریں ان کے لیے۔ قرآن مجید میں 2 جگہ یاجوج و ماجوج کا ذکر ہے، سورہ کہف میں ہے ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یا یہ کہ سورہ انبیاء کے اندر ہے حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وهم من کل حدب ینسلون واقترب الوعد الحق، اس وقت قریب آ جائے گا وہ حق سچا وعدہ، قیامت کا وہ وعدہ قریب آنے لگے گا۔ معلوم ہوتا کہ عین قریب قیامت یہ یاجوج و ماجوج کا معاملہ ہونے والا ہے۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اس وقت کافروں کی نگاہیں گڑی کی گڑی رہ جائیں گی، ٹنگی کی ٹنگی رہ جائیں گی، جیسے خوف کی کیفیت ہوتی ہے، آنکھیں پترا جاتی، کسی ایک جگہ جمی رہ جاتی، ادھر سے ادھر آنکھ حرکت نہیں کرتی، مبہوت ہو کر انسان جو ہے کسی جگہ ٹکٹکی بن جاتی ہے اس کی۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اس وقت وہ کہیں گے، آج مذاق اڑا رہے ہیں، استہزاء کر رہے ہیں، حدیثوں کا استخفاف کر رہے ہیں، ان کا مذاق اڑائے، کہاں یہ مہدی وہدی، کیا یہ دجال وجال کے قصے، چھوڑو دفع کرو، ان باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ان کی طرف توجہ کرنا۔ اور میں آپ سے عرض کر دوں، برا نہ مانے، جدید پڑھے لکھے لوگوں کے علاوہ میں نے تو خود بہت سے علماء کے ساتھ گفتگو کی ہے کہ جو اس انداز میں بات کرتا، یہ زہر کہاں تک سرایت کر چکا ہے اس کا مجھے اندازہ ہوا ہے بعض علماء کی گفتگو سے۔ ان چیزوں کو لا یعبا بہ، کوئی ان کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ پھر یہ کہ کیا اس کا کہ وہ توجیہ کرتے ہیں کہ پورے ابواب، کتاب الفتن، کتاب الملاحم، کتاب و اشراط الساعہ، حدیث کے اندر پورے ابواب، دجال اور اس کی صفات اور اس کے حالات پورا باب، ابن سیاد کا پورا جو قصہ ہے، تمیم داری کی لمبی طویل حدیث، یہ ساری باتیں کائے کے لیے پھر؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بیکار کی باتیں کرتے تھے؟ کیا حضور کے پاس کوئی وقت بہت ہی فاضل تھا بیکار کی باتوں میں ضائع کرنے کے لیے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ محدثین پر آپ کا کیا اعتماد ہوا؟ انہوں نے کہا ہے کوئی یہ چیزیں جو ہیں ایسے ہی اگر ٹھیکرے تھے اور کنکرے تھے تو کیوں انہوں نے جمع کر کے حدیث کی کتابوں میں جمع کر دی؟ بہرحال وہ تو میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ 20ویں صدی کے ہمارے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے۔ اب آپ سمجھئے کہ قیامت کا تو ذکر جو ہے قرآن مجید کی، سمجھئے کہ اہم ترین خبروں میں سے ہے، اس سے قبل کیا ہونا ہے یہ ذرا درجے وار پہلے سمجھ لیجیے۔ تمہیداً میں یہ عرض کر دوں کہ میں کئی اجتماعات میں، جلسوں میں وہ حدیثیں بیان کر چکا ہوں کہ جن میں حضور کے دور سے آگے مستقبل کی طرف ادوار بیان کیے گئے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، پہلا دور نبوت، دوسرا دور خلافت علی منہاج النبوہ یعنی خلافت راشدہ، تیسرا دور مسلمانوں کی ملوکیت ملکن عاضن، چوتھا دور غیروں کی غلامی ملکن جبرین، پانچواں دور پھر خلافت راشدہ علی منہاج النبوہ۔ یہ اس حدیث میں بتائیں کہ نہیں بتائیں؟ اور یہ کتنی مرتبہ یہاں بھی بیان ہو چکی ہیں حدیثیں۔ آج میں ذرا ریورس آرڈر میں چل رہا ہوں۔ اس سا کے بعد میں نے 3 ادوار گنا دیے، سا، نفخہ اولا، نفخہ ثانیہ، نفخہ ثالثہ، قیامہ۔ لیکن اس سے پہلے کیا ہے؟ بہت سے لوگوں کے ذہن میں شاید یہ بات نہ ہو اور بہت چونک اٹھیں، قیامت سے پہلے ایک دور اس دنیا پر ایسا آئے گا اسلام اور ایمان کا بالکل خاتمہ ہو جائے گا، کفر اور شرک ہی شرک سے پوری دنیا بن جائے گا۔ حالانکہ آج تک جو کچھ ہم نے بیان کیا اس سے شاید آپ کو یہ مغالطہ ہو گیا ہو کہ آخری دور تو خلافت علی منہاج النبوہ کا ہے، پوری دنیا کے اوپر اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا، لیکن اس کے بعد پھر کچھ ہونے والا ہے، اس کو ان حدیثوں سے سمجھیے۔ ایک حدیث مسلم شریف کی حضرت انس بن مالک سے،
حضور نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، اور ایک روایت انہی سے لا تقوم الساعة على احد يقول اللہ اللہ، اس دنیا میں جب تک ایک انسان بھی اللہ کا نام لیوا اللہ اللہ کہنے والا ہے قیامت نہیں آ سکتی۔ دوسری حدیث مسلم کی روایت ہی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے لا تقوم الساعة الا على شرار الخلق، ساعہ کھڑی نہیں ہوگی۔ اب دیکھیے ان دونوں حدیثوں میں ساعہ کا لفظ آیا، قیامت کا نہیں آیا ہے، اس کی وضاحت میں کر چکا ہوں۔ نفخہ اولا کے بعد ساعت ہے، نفخہ ثانیہ کے بعد پھر وہ بے ہوشی ہے، اور نفخہ ثالثہ کے بعد قیامت ہے، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ لیکن اس سے پہلے ایک دور آئے گا کہ پوری دنیا میں ایمان اسلام کا، نیکی کا، خیر کا، بھلائی کا کوئی ذرہ نہیں رہے گا، کفر اور شرک ہو۔ اس سے پہلے دور آئے گا جبکہ پوری دنیا پر اللہ کا دین غالب ہو جائے گا۔ ان حدیثوں میں آج نہیں جا رہا، اس لیے کہ وہ نعمان ابن بشیر کی حدیث بارہا سنا چکا ہوں، حضرت ثوبان کی روایت بارہا بیان کر چکا ہوں۔ ان احادیث پر مشتمل ہم نے کتاب سے تقسیم کیے ہیں، پھیلائے ہیں، عام کیے ہیں، کیلنڈر بنائے، سب کچھ کیا۔ حضرت ثوبان کی روایت مسلم شریف کی کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پوری زمین دکھا دی سکیڑ کر لپیٹ کر، یہاں تک کہ میں نے سارے مشرق بھی دیکھ لیے، سارے مغرب بھی دیکھ لیے، اور میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی کہ جو مجھے دکھا دیے گئے۔ حضرت مقداد بن الاسود کی روایت کہ اس روئے ارضی پر ایک گھر بھی نہیں بچے گا اور ایک خیمہ بھی باقی نہیں رہے گا جس میں اللہ کا دین داخل نہ ہو جائے۔ یہ روایتیں ہیں نا، تو اس سے پہلے یہ دور آئے گا۔ ان تین روایتوں کا میں نے صرف حوالہ دیا، تذکرہ نہیں کر رہا۔ اب ان دونوں کو جوڑنے والی روایت سن لیجئے۔ یہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، حضرت عائشہ سے فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يذهب الليل والنهار حتى يعبد اللات والعزى، یہ دن اور رات کا نظام ختم نہیں ہوگا، یعنی یہ وہی کائنات ساتھ جب درہم برہم ہو جائے گا، جب سورج مغرب سے نکلے گا اور چاند جو ہے سورج میں جا کر دھنس جائے گا، تو یہ تو ایک جو ہے پورا نظام جو ہے وہ گویا کہ اس کے اندر جو ہے خلل واقع ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا لا يذهب اللیل والنہار، یہ دن اور رات کا نظام ختم نہیں ہوگا حتی یعبد اللات والعزی، یہاں تک کہ لات اور عزیٰ کی پرستش کی جانے لگے۔ ام المومنین فرماتی ہیں میں نے حیران ہو کر فقلت، تو میں نے ایک سوال کیا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ كنت لأظن حين أنزل الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله أن ذلك تاما، اے اللہ کے رسول جب یہ آیت اتری تھی هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، تو میں نے تو یہ سمجھا تھا کہ جب یہ صورت ہو جائے گی تو پھر ہمیشہ رہے گی، کبھی ختم نہیں ہوگی، تا قیامت یہی شکل رہے گی، دین کا غلبہ ہی رہے گا، نظام خلافت ہی جو ہے وہی ذوفشاں رہے گا پورے کل ارضی پر۔ ان ذالک تاما، میں نے تو یہ سمجھا تھا۔ حضور نے فرمایا نہیں، قال انہ سیکون من ذالک ما شاء اللہ، یہ تو ہوگا، اللہ کے دین کا غلبہ بھی ہوگا، خلافت علی منہاج النبوہ پورے روئے ارضی پر قائم ہوگی۔ انہ سیکون من ذلک ما شاء اللہ ثم یبعث اللہ ریحا طیبۃ، پھر اللہ تعالیٰ ایک بڑی خوشگوار ہوا چلائے گا، غور سے سنیے، فتوفی کل من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من الایمان، تو جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اس کے اوپر موت کی نیند طاری ہو جائے گی۔ وہ ایک خاص اللہ کی ایک رحمت ہے کہ اہل ایمان کو ساعت کے شدائد سے بچا لیا جائے گا۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اہل ایمان کو وہ سختیاں اللہ نہیں دکھائے گا، بلکہ اس سے پہلے ایک ایسی ہوا چلائے گا، بلکہ بعض حدیث میں آتا ہے کہ کوئی شخص، کوئی صاحب ایمان اگر کسی کھو میں جا کر چھپ گیا وہاں پر بھی یہ جو ہے یہ ہوا جو ہے پہنچ جائے گی۔ انہ سیکون من ذلک ما شاء اللہ ثم یبعث اللہ ریحا طیبۃ فتوفی کل من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان فیبقى من لا خیر فیہ،
پھر دنیا میں صرف وہی لوگ رہ جائیں گے جن میں کوئی خیر سرے سے نہیں ہوگا. فَيَرْجِعُونَ إِلَىٰ دِينِ آبَائِهِمْ، اور وہ اپنے آباء و اجداد کے دین کی طرف پلٹ جائیں گے. کوئی آگ کو پوجنے لگے گا، کوئی جو ہے وہ لات اور عزا کو پوجنے لگے گا. تو یہ ہے وہ دور. اب نوٹ کر لیجئے اس کو. ساعہ، اس سے پہلے تمام اہل ایمان کے ختم ہو جانے کے بعد ایک دور ایسا کہ اس میں صرف کافر اور مشرک رہ جائیں گے جن پر ساعت قائم ہوگی. اس سے پہلے دین حق کا غلبہ، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، عالمی خلافت علی منہاج النبوہ. لیکن اس سے پہلے جو ہونا ہے اب یہ ہے جو تلخ باب ہے، جو اب یوں سمجھ لیجئے جس دور کی چوکھٹ پر ہم پہنچ چکے ہیں. ہر مکان کی ایک دہلیز ہوا کرتی تھی. مکان میں داخل ہونے سے پہلے آپ دہلیز میں جاتے تھے. اچھی طرح سن لیجئے میری بات، اس دور کی دہلیز تک آج نوع انسانی پہنچ چکی ہے. وہ دور ہے کہ جو حدیث کی کتابوں میں ان ابواب میں کتاب الفتن، کتاب الملاحم، الملحمۃ العظمی، نوع انسانی کی تاریخ کی عظیم ترین جنگ، ظہور مہدی، نزول عیسیٰ، خروج دجال، یاجوج و ماجوج، یہ ساری چیزیں جن کی خبریں دی گئی ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اس دور سے متعلق ہیں.